السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے۔ مجھے اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ ایک دو میری ویڈیوز پہ کہ آج آپ اداس لگ رہی ہیں۔ شاید اندر سے تھوڑی سی ایک اداس روح مجھ میں بستی ہے۔ کیا کبھی آپ نے ایسی جگہ دیکھی ہے جو بہت خوبصورت بھی ہو لیکن اداس بھی ہو؟ میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں ایسی جگہیں۔ لیک عطا آباد ہمارے پاکستان میں، کشمیر میں زلزلے کے بعد بننے والی لیک، جب میں اس کو دیکھنے گئی تو میں وہاں رک نہیں سکی، کیونکہ وہ لیک جو بہت سارے سیاحوں کو خوبصورت نظر آتی تھی، مجھے وہاں لوگوں کے نوحے اور روحیں تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور یقین مانیے میں 2 منٹ میں وہاں سے میں نے جانے کی میں کبھی بھی اس کو ٹورسٹ اسپاٹ نہیں سمجھ کے گئی، بلکہ میں اپنے کام کے سلسلے میں گئی، اور ہم اس راستے سے گزر رہے تھے گڑی ٹوبٹہ کی طرف جاتے ہوئے، اگر آپ مظفر آباد سے جائیں، اور مجبوراً اس راستے سے گزرنا پڑا۔ ایسے ہی یہ جگہ اتفاقاً آج میں نے سوئٹزرلینڈ میں بھی ڈسکور کی۔ یہ ایک بہت ٹورسٹ کے لیے ایک مشہور جگہ ہے، لیکن حیرت ہے کہ یہاں رہنے کے باوجود کبھی میں نے اس کو ڈسکور نہیں کیا۔ جب میں یہاں آئی تو مجھے اپنی بچپن کی یادیں آ گئیں، مجھے کوئی پرانے اپنے بہت سارے پرانے دیکھے ہوئے خواب یاد آ گئے، ایک پرانی دنیا کی یاد آ گئی جو اب شاید کہانیوں میں رہ گئی ہے۔ تو اپنا سفر ہم شروع کرتے ہیں اس فونیکولر سے۔ فونیکولر کو آپ ایک چھوٹا سا ٹرین کا ڈبہ سمجھ لیں، ایک لفٹ سمجھ لیں، جو سوئٹزرلینڈ میں آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ میں تصویر تو نہیں لے سکی، لیکن ساتھ میں ایک لکڑی کا بنا ہوا فونیکولر بھی پڑا ہوا ہے، جو کہ پرانے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اب والا بھی کافی قدیم ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ماڈرن ورژن ہے اس کا۔ کنٹون وہ میں ٹیرٹ سے گیلون اس گاؤں کا نام ہے، اس قدیمی گاؤں کا، جہاں آج ہم جا رہے ہیں، اور یہ مونٹرو کے ایک ایریا اس کا نام ہے، فرینچ نام بھی عجیب ہے۔ یہاں سے ہم اوپر جاتے ہیں۔ نارمل ٹرین نہیں ہے، یہ 18ویں صدی میں بنائی گئی تھی، اس وقت جب مونٹرو اور اس کے آس پاس کے علاقے یورپ کے امیر لوگوں کے لیے ہیلنگ ڈیسٹینیشن تھے، جہاں یہ لوگ اپنی جسمانی اور ذہنی ہیلنگ کے لیے، ریکوری کے لیے آتے تھے، شاپنگ وغیرہ کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف یہاں سکون کی تلاش میں اور خوبصورت جگہوں کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہمارے مالاکنڈ میں ایک سینیٹوریم ہوتا تھا ٹی بی کے امراض کے لیے، جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ اگر آپ مانسیرا میں ڈیپ جائیں تو وہاں بھی آپ کو سینیٹوریم ملتے ہیں۔ بٹاگرام والی سائڈ، جو اوگی والی سائڈ ہے، مجھے پتہ نہیں، شاید نام مجھے بھول گیا ہے یادداشت بھی وقت کے ساتھ، لیکن بہرحال تو ایسے ہی یہاں یورپ میں بھی سینیٹوریمز تھے اور کچھ ہیلنگ سپاٹس بنے ہوئے تھے۔ جب آپ اس فونیکولر میں اوپر جائیں تو آپ کو ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ کافی قدیمی بنا ہوا ہے، بغیر ڈرائیور کا ہوتا ہے، آٹومیٹک ہے، اور یہاں سے لیکن نظارہ دیکھنے والا ہے۔ آپ کو لیک جنیوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سفر نہ ہو بلکہ ہم وقت کے اندر جا رہے ہوں۔ ویسے ایک میری بچپن کی فینٹیسی ٹائم ٹریولنگ کی بھی رہی ہے، تو شاید یہ وہ ٹائم ٹریولنگ ہے۔ تو ہم یہ چھوٹے سے اسٹیشن پہنچ گئے ہیں، گلیوں اسٹیشن، اور یہاں لگتا ہے کہ واقعی کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں میں۔ بڑی بڑی سفید رنگ کی عمارتیں، خاموش راستے، اور عجیب سی ٹھنڈک۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خواہشات ارمانیں پوری کر دیتا ہے۔ جب میں کبھی مونٹرو کا سفر کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی اوپر جو مجھے سفید سی عمارت نظر آ رہی ہے، یہاں کون رہتا ہوگا، کون وہ خوش قسمت ہوگا جس کا یہ گھر ہوگا۔ اور جب میں نے اب آ کے دیکھا تو میں نے کہا اوہو، تو یہ جگہ ہے۔
اور یہاں آ کے میری ایک اور تھیوری ڈیبنک ہو گئی کہ ہر خوبصورت دیکھنے والی جگہ ضروری نہیں ہے، عمارت جو آپ کو دور سے نظر آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ شاد ہو، آباد ہو اور وہاں لوگ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوں، کیونکہ پہاڑوں سے آپ اگر سفر کرتے ہوئے نیچے دیکھیں گھروں کو تو آپ کو، یا کم از کم مجھے لگتا ہے کہ ایک پرسکون خاندان وہاں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ نیچے پہاڑی راستوں پہ سفر کریں تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ آباد گھر بھی آپ کو شاد و آباد نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کے مجھے پتہ لگا کہ یہاں تم ایک دفعہ پھر غلط ثابت ہو گئی ہو۔ 19ویں صدی کے آس پاس، 1900 میں، صدی کے آغاز میں مجھے کہنا چاہیے، یہاں بہت ساری خوبصورت ہوٹل اور سینیٹوریم تھے۔ یہاں لوگ مہینوں تک رہتے، میوزک ہوتا، محفلیں ہوتی، زندگی ہوتی، اور آج یہاں صرف اور صرف عمارتیں رہ گئی ہیں۔ کچھ ہوٹل اب بھی آباد ہیں، کچھ ریسٹورنٹس بھی ہیں، لیکن زیادہ تر غیر آباد ہیں۔ جب وہاں آپ خاموشی سے صرف سانس لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی سانس لے رہا ہے، وہ جو یہاں صدیوں پہلے آباد تھے، جو آ کے یہاں کچھ خواب لے کے آئے صحت مندی کے، اپنی تمام دکھ اور تکالیف کو ختم کرنے کے۔ یہ ایک گارڈن ہے، یہاں کے یہ درختوں کو میں دیکھتی ہوں تو جیسے ایک قدیم، مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت ساری شہزادیاں گزری ہوں گی، بہت سارے امیر لوگوں، ہر باپ کے لیے اپنی بیٹی شہزادی ہے، تو اگر رائل فیملی کی شہزادی نہیں بھی تو میری جیسی کچھ شہزادیاں جو اپنے باپوں کے لیے، اپنے فادرز کے لیے واقعی شہزادیاں تھیں، بہت ساری ٹوٹے ہوئے دل لے کے آئی ہوں گی، بہت سارے اپنے ہنی مون منانے، زندگی، ایک پیاری زندگی اپنے شہزادوں کے ساتھ گزارنے کا لے کے آئی ہوں گی۔ کچھ ٹوٹے ہوئے دلوں سے گئی ہوں گی اور کچھ ٹوٹے ہوئے دل لا کے مکمل دلوں کے ساتھ گئی ہوں گی۔ لیکن آپ ان درختوں کو دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے یہ اب کے نہ ہوں، جیسے یہ بہت پرانے ہوں۔ کتنے رازوں کے یہ امین ہوں گے، کتنی ہنسیاں انہوں نے دیکھی ہوں گی، اور کتنے لوگوں کو یہاں چپ چپ کے روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جب میں یہاں کھڑی ہوں تو مجھے اچانک اپنے بچپن کا ایک اور خواب یاد آ گیا، دی ہینگنگ گارڈنز آف بیبلیون، یا ننوا کے معلق باغات۔ مجھے یہ کہانی، یا یہ جو 7 ونڈرز کی ایک ونڈر ہے، یہ مجھے ہمیشہ فیسینیٹ کیے رکھا بچپن سے، اور میں دیکھتی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ کوئی کس سے کہتے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو اپنی محبت کے لیے، ایک بادشاہ ان پہاڑوں کو، خشک پہاڑوں کو اپنی محبت کے لیے سرسبز باغات میں تبدیل کر لے، اور تاکہ اس کی ملکہ اپنے وطن کی یاد میں اداس نہ ہو۔ مجھے وہ بڑی، یہ سٹوری ہمیشہ مجھے فیسینیٹ کیے رکھی۔ اور جب میں ایک زندگی نے موقع دیا جارڈن وزٹ کرنے کا، تو میں نے وہاں کے ایک دور دراز ریجن میں اس کے کنڈرات اب بھی موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہی اس کی لوکیشن تھی۔ میں ان پہاڑوں میں گھومتی پھرتی رہی کہ شاید مجھے کہیں سے اس ملکہ کی پکار نظر آ جائے، یا مجھے کہیں اس بادشاہ کی خوشی برا کہکا نظر آ جائے جب اس نے ان باغات کو کنسٹرکشن کے بعد دیکھا ہوگا، یا جب اس نے اپنی ملکہ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے خوشی سے وہ کہکا لگایا ہوگا۔ بہت پیاری جگہ ہے۔ یہاں یہ صرف ٹورسٹ اسپاٹ نہیں تھا، کیونکہ مجھ جیسا عام بندہ جو اب یہاں آ کے اپنا ٹائم گزار سکتا ہے، پکنک انجوائے کر سکتا ہے، یہاں آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف ایک امیر لوگوں کی سیرگاہ تھی، جیسے پہلے بھی بتایا کہ وہ یہاں زندگی کے دکھ درد بلانے آتے تھے، اور یا شاید زندگی کو جینے آتے تھے۔ کچھ لوگ یہاں جو امیر ترین ہوتے تھے اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے بھی آتے تھے۔ یہاں کی لوکل کہاوت ہے کہ جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کہاوت دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے، کہ جو صحرا ہوتے ہیں، جو پہاڑ ہوتے ہیں، وہ یہاں اپنے مہمانوں کی یادیں سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اپنے آنے والے یہاں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، یا صرف زندگی کا ایک پہر گزارا ہوتا ہے، وہ ان کی یادیں
संभाल के रखते हैं. मुझे भी लगता है कि अगर हम चुप हो के बिल्कुल खामोशी से खड़े हों तो हमें वो सिरसराहट मिलती है इन पहाड़ों में, इन बिल्डिंग्स में, और वो तमाम यादें हमें यहाँ मिलती हैं. अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, क्योंकि एक सफ़र नहीं, एक जगह देखने का मौका नहीं, बल्कि एक एहसास था, एक याद, एक कहानी, छोटा सा एक बचपन का ख्वाब जो किसी हद तक सच हो गया. क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बिब्लियन के बागात ऐसे ही खूबसूरत होंगे जैसे ये बाग है, जैसे ये जगह है. कभी अगर स्विट्ज़रलैंड आने का मौका मिले तो ज़रूर आइएगा और मलाली की ये पागल बातें भी याद कीजिएगा. पता नहीं ऐसी ही जगह पे आके मैं क्यों बहुत जज्बाती हो जाती हूँ. शायद हम सब के अंदर अपने बचपन के ख्वाबों के कब्रिस्तान और यादें दफन हैं, और जब हम यहाँ आते हैं तो वो हमें तंग करती हैं. खुशी भी होती है कुछ के पूरा होने की, और शायद वो दर्द भी याद आते हैं जो इन ख्वाबों की तलाश में हमने सहे होते हैं. लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपके ख्वाब बग़ैर उनका खैराज दिए पूरे करे, और आपको वो ख्वाब अपनी औलादों की शक्ल में और अपनी ही ज़िंदगी में देखने की शक्ल में वो खुशी अता करे. क्योंकि ख्वाब चाहे हमने जहाँ की भी देखे, भी देखे हों, जब वो पूरे होते हैं तो खुशी तो होती ही है. हाँ, उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए हमने कीमत भी चुकाई होती है, और उसकी याद भी साथ साथ हमें बेचैन रखती है, उस कीमत की, उस लॉस की. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में.